اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ حکم معلوم ہوتے ہی صحابہ نے عین حالت نماز میں اپنا رخ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف کیا، 180 کی ڈگری۔ جس طرف عورتیں تھیں وہاں مرد آگے، جدھر مرد تھے ادھر عورتیں آ گئی۔ اور قبلے کی تبدیلی کی علامت تھی کیا کہ امامت بدل گئی۔ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر کے امت محمدیہ کو اس کی جگہ لگا دی، جیسے مارشل لا لگتا ہے نا، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا فوج آ جاتی ہے، یا ایک اٹھا کر دوسرے کو رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو بیت المقدس کی جگہ اللہ نے ایک قبلہ چوز کر لیا۔ اور ساتھ ہی وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ آپ کی میری باتیں اب کہ اب امت مسلمہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ کل تک تو تم حزب اختیار جو اقتدار تھی اس پہ بڑی تنقید کرتے تھے، ان کو حکومت نہیں کرنی آتی، یہ کر دیں، ہم آ جائیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب تم آگے ہو کرو، اور وہ دن اور آج کا دن امت مسلمہ کو امامت کا منصب اللہ نے دیا ہوا، تمہیں دونوں کے بیچ میں واسطہ اور وسیلہ بنے، امتم وسطہ، ماڈریٹ نیشن۔ اللہ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانے کے بیچ میں جو چین ہے نا، وہ امت مسلمہ تم گولڈن چین ہو بٹوین قیامت تک آنے والے لوگ اور اللہ تعالیٰ۔ کتنا بڑا کام دیا، نبی کو لب بھی نہیں ہلانے پڑے، وہ جن کی نگاہوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اللہ نے اپنے نبی کی خوشی کے لیے قبلہ تبدیل کر دیا۔ آج ہم بول بول کے تھک جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، پریشان ہوتے اور کرتے ہیں، لوگ نہیں بدلتے۔ اللہ اپنے نبی کی اشارے سے قبلے بدل دیتا۔ دعا کیا کرے، اللہ تو نے نبی کے اشارے سے ان کے دل کی خواہش سے قبلہ بدل دیا، ہماری بھی خواہشوں میں ہمارے گھر والوں کے قبلے بدل جائیں، ہماری دوستوں کے بدل جائیں، ہمارے بچے دین پہ آ جائیں، ہم خود آ جائیں، ہمارا اپنا نفس نہیں بھی آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں قبلے کی تبدیلی کے مختلف سمبل دے دیے۔ خانہ کعبہ میں ہو تو کیا کرو، مکہ میں ہو تو کیا کرو، اور پوری دنیا میں کیا ہو۔ لیکن آپ کے میرے لیے عمل اس میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے اس مقام کو سمجھنا ہے۔ کیا واقعی ہم امامت کے اس منصب کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر یہ آیت ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، تو ہم پاؤں بھی زمین میں نہ رکھیں۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قبلے کی تبدیلی پر سر جھکانے والے بن جاؤ۔